السلام علیکم، کیسے ہم سب خیریت سے ہیں؟ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ کسی قسم کی بھی کمپلین ہو یا کوئی بھی پرابلم پاکستان کے اندر چل رہی ہو جو فراڈ ہو یا کسی چیز کی کوئی اویئرنیس نہ ہو اور کوئی بندہ آپ کو لوٹنے کی کوشش کرے اور زیادتی کرے، اس کے اوپر ہم جو ہے کام کرتے ہیں۔ تو آج میرے ساتھ موجود ہے زاہد، ٹھیک ہے؟ زاہد کے ساتھ 2 دن پہلے ایک چیز جو ہے وہ دیکھنے کو آئی ہے، فیس کرنی پڑی ہے، جس پہ میں نے آلریڈی پہلے نیشنل ہاسپٹل، فروخ ہاسپٹل اور ہیلتھ برج کے اوپر ویڈیو بنائی ہے، جو کہ فروخ ہاسپٹل اور ہیلتھ برج ہاسپٹل بھٹا چونک کے پاس ہے اور ایچ بلاک کے اندر ہے نیشنل ہاسپٹل۔ وہ ویڈیو میں نے بنائی تھی، جو ہمارے ساتھ چیزیں پیش آئی تھی وہ آپ لوگوں تک پہنچانے کی ہم نے کوشش کی ہے۔ آج میرے ساتھ زاہد موجود ہے۔ زاہد کو جو چیزیں پیش آئی ہیں ہاسپٹل کے اندر، جو اس نے محسوس کی ہے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جی زاہد، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ زاہد آپ بتائیں کہ ابھی جو ریسنٹلی آپ کے ساتھ چیز پیش آئی ہے اس کے بارے میں ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیں کہ ان کی رہنمائی ہو سکے اور یہ بھی آنے والے ٹائم پہ احتیاط کر سکیں۔ میرے ساتھ یہ ہوا کہ ہمارے جو فیملی ڈاکٹر ہے ہمارے پاس، انہوں نے کہا کہ بچے کا ٹیسٹ کروانا ہے۔ کون سے ہاسپٹل آپ لے کے گئے؟ ہم سب سے پہلے گئے ہیں امبر ہاسپٹل۔ امبر ہاسپٹل یہ کہاں پر آتا ہے؟ بیدیا روڈ پہ آتا ہے۔ بیدیا روڈ کے اوپر آتا ہے۔ ان کے بھتیجے کو جو ہے درد محسوس ہو رہی تھی جہاں پہ پینڈکس ہوتا ہے ادھر، اور وہاں سے ٹیسٹ کروایا تو انہوں نے کہا جی یہ ٹیسٹ جو سارے شوائد اکٹھے کر کے یہ پینڈکس کی پین۔ کون کون سے ٹیسٹ کروایا؟ کوئی نام پتہ ہے؟ ہم نے بلڈ ٹیسٹ کروایا ہے، بلڈ ٹیسٹ اس کے کروایا، بعد ہم نے اس کے الٹرا ساؤنڈ کروایا ہے، الٹرا ساؤنڈ کروایا، ای سی جی کروایا ہے، ای سی جی کروایا۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا یہ سارے جو ٹیسٹ ہے یہ ملا کے اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ اس کا آپریٹ ہونے والا ہے۔ یہ 3 ٹیسٹ کرائے ہیں جی، اور آپ کا کیا خرچہ آیا ہے؟ اس پہ تقریباً 5000 کے قریب ہو گیا۔ 5000 خرچہ آیا ہے۔ یہ محنتی بھائی ہیں، ٹھیک ہے، یہ مالی کا کام کرتے ہیں، یہ پلانٹس کے ایک کاریگر ہیں کہ ان کو پلانٹس کا پتہ ہے، تو ایک محنتی بندے کے ساتھ ان لوگوں نے 5000 کا ٹیسٹ کروایا۔ اس کے بعد وہ آپ کو کیا کہتے ہیں ٹیسٹ دیکھنے کے بعد؟ اور یہ 1 دن میں ہی کروایا ہے؟ جی، انہیں اس کے ہاسپٹل سے ہی کروایا ہے؟ جی وہیں سے کروایا، اور تقریباً مجھے وہاں پہ 2.5 سے 3 گھنٹے لگ گئے، اور انہوں نے کہا ٹیسٹ ہونے کے بعد ابھی ڈاکٹر صاحب آگے جو اس کا آپریٹ کریں گے، ٹھیک ہے، آپ اس کو چیک کروایا، اور زیادہ ٹائم میں تقریباً 10 منٹ کے اندر چیک کروائے۔ اگر لیٹ ہوتا تو پھر آپ کے اوپر آئے گا کہ ہماری غلطی نہیں، آپ اس کا آپریٹ کروائے فوراً سے۔ یہ ایک بلیک میلنگ ہے پاکستان کے اندر۔ اس چیز کو میں ریپیٹ کرتا ہوں اپنے انداز سے کہ رپورٹس دیکھنے کے بعد کہیں گے اوہو یہ آپ ابھی کروا لیں۔ اگر یہ آپ ابھی نہیں کروائیں گے آپ کی ذمہ داری ہے، ورنہ ان کو پرابلم ہو جائے گی۔ یہ جو لب و لہجہ ہوتا ہے یہ بندے کو پینک کر دیتا ہے، بندے کو پتہ نہیں چلتا کہ میں کیا کروں، وہ گھبرا جاتا ہے۔ ورڈز دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، یہ گھبرانے والے ورڈ ہیں۔ ابھی کروا لیں، مسئلہ ہو جائے گا، درد بہت زیادہ ہے، ورنہ ہم ذمہ دار نہیں ہیں، تو اگلا بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے آپ کو کیا اخراجات بتایا امبر ہاسپٹل نے؟ انہوں نے کہا تھا کہ اس پہ جو ویسے تو ہم نارمل جو چارج کرتے ہیں وہ تقریباً 1,20,000 سے 25,000 لگتا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کو آپ کے کام کی وجہ سے آپ مزدور طبقہ ہے تو مزدور طبقے کے لیے ہم اس طرح کریں گے 65,000 کے قریب لے لیں گے۔ 1,20,000 بتا کے 65,000 65,000 کے اندر انہوں نے ان کو گائیڈ کیا کہ ہم کر دیں گے۔ جی، پھر اس کے بعد ہم وہاں سے اس کو لے کے گئے سروس ہاسپٹل۔ وہ کیسے آپ لے کے گئے یہ بھی بتائیں کہ آپ کے لنکس تھے، کنیکشنز تھے؟ نہیں، سروس میں نہیں تھے، سروس سے انہوں نے میڈیسن وغیرہ دی، اور انجیکشن وغیرہ لگانے کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ اس کو ریسٹ کروائیں، کہ ابھی اس کا اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں، اگر ان کیس ہوتی بھی ہے دوبارہ پین تو آپ اس کو پھر لے آئیے گا۔ تو ہم وہاں سے گھر آئے، گھر آنے کے بعد پھر وہی مسئلہ ہوا، پھر ہم چلے گئے گنگا رام۔ پہلے سروس ہاسپٹل گئے، انہوں نے کہا کہ آپ ان کو ریسٹ کروائیں، ان کو کسی قسم کی ابھی ہمیں پرابلم محسوس نہیں ہو رہی، اور پہلے ہاسپٹل پرائیویٹ ہاسپٹل والوں نے کہا کہ ان کا آپریشن ہوگا۔ جی، سروس ہاسپٹل کے بعد آپ چلے گھر آئے، گھر نیکسٹ ڈے گنگا رام لے کے گئے۔ گنگا رام والوں نے پراپر ٹیسٹ کیا، اور وہ بھی ہمارے لنک کی وجہ سے۔ اچھا، تو وہاں پہ جو ڈاکٹر صاحب ہیں انہوں نے پراپر خود آ کے جو MBBS ڈاکٹر ہیں انہوں نے چیک کیا، چیک کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ اس کے اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں، اس کو
وہ یورین کی وجہ سے نا پیشاب کی نالی کے اندر جو ہے اس میں کوئی انفیکشن ہو گیا ہے. تو اور کوئی مسئلہ نہیں, اپینڈکس کا آپریشن وغیرہ. اور گنگا رام ہاسپٹل کے اندر آپ سے کوئی پیسے لیے گئے؟ نہیں, کچھ بھی نہیں. اور ٹیسٹ کون کون سے کروائے؟ اس میں ہم نے بلڈ ٹیسٹ کروایا ہے, الٹرا ساؤنڈ کروایا ہے, ECG کروائی ہے, اور ایک دو ہے وہ میرے پاس سارے موجود ہیں, وہ میں آپ کو دوں گا. تو یہ سارے کروانے کے بعد پیسے نہیں لیے؟ نہیں, کوئی پیسے فری ہوئے ہیں؟ بالکل فری. اور جو سروس ہاسپٹل ہے وہاں پہ کوئی پیسے لگے آپ کے؟ نہیں, وہاں پہ بھی نہیں لگے, کوئی پیسے نہیں. وہاں پہ کوئی ٹیسٹ کروایا آپ نے؟ وہاں پہ بھی کروایا, مگر انہوں نے چیک کیا, انہوں نے کہا ہماری ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا, ابھی آپ اس کو ریسٹ کرواؤ اور اس کو کھلائیں تاکہ ہمیں کچھ واضح ہو. تو اس وجہ سے گھر آنے کے بعد فوراً دوبارہ ہوئی, تو ہم نے اپنے ڈاکٹر جو جاننے والے تھے ان سے رابطہ کیا, وہ پھر ہمیں پریفر کیا وہاں پہ گنگا رام. سروس ہاسپٹل میں کون سے ٹیسٹ کروائے؟ وہاں پہ بھی تقریباً اس میں ہم نے بلڈ کروایا ہے, یورین کروایا ہے, اور الٹرا ساؤنڈ کروایا ہے. وہاں پہ آپ نے دو چیزوں کو سمجھنا ہے. پرائیویٹ ہاسپٹل کے اندر انہوں نے ٹیسٹ کروایا, ان کا 5,000 خرچہ آیا. سیم ٹیسٹ انہوں نے سروس ہاسپٹل سے کروائے, گنگا رام ہاسپٹل سے کروائے, ان کو کوئی چارجز نہیں دینے پڑے. میں آپ لوگوں کو دوبارہ بتا رہا ہوں, اگر آپ لوگ پروٹوکول کے چکروں میں اپنے آپ کو تباہ کرنا چاہتے ہیں, بالکل آپ پرائیویٹ ہاسپٹل میں جائیں, کیونکہ آپ کی عزت نہ کہیں خراب ہو جائے. کیونکہ لوگ اپنی عزت کی خاطر اپنے جسم کو کسی کے ہاتھوں بھی کٹوا سکتے ہیں, ضائع کر سکتے ہیں. اگر آپ لوگ میانہ روی عاجزی میں رہتے ہوئے گورنمنٹ ہاسپٹلز میں جاتے ہیں, جس میں ہمیشہ ورڈ یوز کرتا ہوں کہ اپنے گھڑیاں مہنگی گھر اتار کے جاؤ, گلے میں چینیں انگوٹھیاں گھر اتار کے جاؤ, سادے کپڑے پہن کے ہاسپٹل جاؤ, سادگی سے جاؤ گے سادہ کام ہو جائے گا. بے شک باہر آپ کی مرسیڈیز کھڑی ہے, لینڈ کو. اگر آپ لوگ عاجزی کے ساتھ گورنمنٹ ہاسپٹل میں چلے جاتے ہیں تو آپ لوگوں کو کیا فائدہ ہوگا؟ سب سے پہلے تو آپ نے نا اپنی جو قیمتی چیزیں گلے میں ہاتھوں میں ڈالی ہوتی ہیں, گھڑیاں, چینیں, ٹھیک ہے, جو شو آف کرنے کے لیے برانڈڈ چیزیں ہوتی ہیں, یہ آپ اپنے گھر میں رکھ کے ہاسپٹل جائیں, جس سے آپ کو فائدہ ہو. آپ پرائیویٹ ہاسپٹل میں اگر جانا چاہتے ہیں تو وہ آپ کے ساتھ وہ کریں گے جو یہ بتا رہے ہیں. گورنمنٹ ہاسپٹل کے اندر ایک تو سینئر ڈاکٹر ہوتے ہیں, دوسرا وہاں پہ اگر آپ سادے کپڑے پہن کے عاجزی سے جاتے ہیں تو آپ کا کام اچھے طریقے سے وہ کر دیں گے. گورنمنٹ ہاسپٹل میں بے شک اس طریقے سے صفائی نہیں ہے, تو وہ صفائی کریں بھی کیسے, بندہ ہی بڑا زیادہ آتا ہے, لیکن پھر بھی الحمدللہ باقی ہاسپٹلوں سے بہتر ہیں. اب ان کے ساتھ جو بچت ہوئی ہے وہ میں یہ آپ کو گائیڈ کرتے ہیں. زاہد, ان کو بتاؤ کہ آپ کو بچت کہاں پہ جا کے ہوئی ہے؟ گنگا رام ہاسپٹل میں. جی, ہمیں وہاں پہ جا کے بچت ہوئی. انہوں نے کہا کہ اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں, میڈیسن انہوں نے ٹیسٹ کے بعد لکھ کے دی ہیں, وہ ہم نے باہر سے لی ہیں, ادروائز وہاں پہ ہاسپٹل میں 1 روپیہ بھی ہمارا نہیں لگا. اور آپ کا ٹوٹل خرچہ کتنا ہوا ہونا ہے؟ وہاں پہ تو 65,000 لگ رہا تھا, 65,000. یہاں پہ ہمیں میڈیسن کا تقریباً لگ گیا کوئی 5,500 بس. اور چکر کتنے لگے ہیں؟ ایک ہی چکر میں, مطلب ہے دن کہ کے ٹائم گئے اور شام کو واپس. ان کا ٹوٹل خرچہ, پہلا ٹیسٹ 5,000 کا, اس کے بعد 5,000, 10,000 یہ ہو گیا, اور 5,000 اضافی ڈال لو کہ 15,000 کے اندر انہوں کی جان بچ گئی. اللہ پاک نے عزت رکھی. اللہ پاک جس کے لیے بہتری چاہتا ہے اس کے لیے کوئی نہ کوئی سبب بنا دیتا ہے, یہ ہمارا یقین ہے. میں نے لاسٹ ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ میرے بھائی کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا, اپینڈکس کی درد ہوئی تھی. ڈاکٹر نے کہا درد اس کو یہاں پہ ہوئی, تو ہم لے کے گئے تو اس نے کہا یہ اپینڈکس کی درد ہے. ہم نے ECG کرائی. ECG کروانے کے بعد کہا کہ اس کا 1,20,000 خرچہ آئے گا, 2 راتیں یہ ہمارے پاس رہے گا, اس کے اخراجات علیحدہ. مطلب ہے کہ سارا کچھ 1.5 لاکھ روپے کے اندر ہو رہا تھا. ECG بس اس نے کروائی تھی, اس کے علاوہ کوئی ٹیسٹ نہیں کرایا. آپ نے تو بلڈ ٹیسٹ بھی کرایا, یورین ٹیسٹ بھی کرائے, لیکن میرے بھائی کے ساتھ صرف ECG ٹیسٹ کا کہا تھا. اب مجھے پتا تھا کہ اس ہاسپٹل میں ایک جو امپلائی ہے, ورکر ہے, وہ میری سوسائٹی میں رہتا ہے. میں ان کے گھر آیا رات کو 12-1 بجے, ان سے مشورہ کیا. انہوں نے کہا اس کو سپرائٹ پلاؤ, گیس ہے اور کچھ نہیں ہے. ہاسپٹل, پرائیویٹ ہاسپٹل کے اندر آپ لوگوں کو تھوڑا سا گائیڈ کرتا جاؤں, اگر آپ لوگوں کو اس چیز کی سمجھ نہیں ہے تو آج آ جائے گی. پرائیویٹ ہاسپٹل کے اندر اگر ڈاکٹر وہاں پہ کام کر رہا ہے تو وہ ایک ملازم ہے, مالک نہیں ہے. مالک ڈاکٹر نہیں ہے. آج کل پرائیویٹ ہاسپٹل کے سارے بڑے بزنس مین ہیں,
میری طرح، ٹھیک ہے. دوسرا یہ لوگ جو ہے ملازم رکھتے ہیں، ملازم جو ہوتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم مالکوں کو کما کے دیں، اور واقعی ملازموں کا یہی کام ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ سیل کرو. تو وہ سیل کے چکروں میں انسانی جسم کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. اگر کوئی میری ویڈیو ڈاکٹر بھی دیکھ رہا ہے، میرا آپ لوگوں کو مشورہ ہے، انسانوں کے ساتھ اگر زیادتی کرو گے آپ کی نسل کے ساتھ زیادتی ہوگی. آپ جو رزق کماؤ گے ممکن ہے آپ کے بچے جو ہے ان میں کوئی پرابلم آ جائے یا آپ پہ کوئی آزمائش آ جائے. لہٰذا اتنا کام کریں، آپ کو رزق پھر بھی اچھا ملے گا. صحیح کام کریں گے رزق زیادہ ملے گا. غلط کام سے اگر رزق آپ کو آج زیادہ آ رہا ہے کل کمی پیدا ہو جائے گی. تو لہٰذا اس فیلڈ کو تبھی اپنائیں اگر آپ ایمانداری سے کر سکتے ہیں. یہ انسانی جسم کا معاملہ ہے اور یہ اللہ کی امانت ہے، کیونکہ ہم سب نے جو ہے وہ مرنا ہے، یہ ہمارا یقین ہے. تو یہ جسم اللہ کی امانت ہے، واپس مٹی میں چلے جانی ہے. تو یہ سوچ کے آپ کام کریں. کوئی آپ سجیشن دینا چاہیں، ظاہر کچھ بتانا چاہیں کوئی دیکھنے والوں کو کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے ان کے ساتھ نہ ہو اور وہ کیا احتیاط کریں؟ میں یہی کہوں گا کہ اگر آپ پرائیویٹ کی طرف جانا چاہتے ہیں، پرائیویٹ کو بالکل نہ دیکھیں، آپ صرف جائیں تو سرکاری ہاسپٹل میں جائیں اور انشاءاللہ وہاں سے آپ کو اچھا ٹریٹمنٹ ملے گا. بالکل صحیح. تو یہ جو ہاسپٹل بیدیا روڈ پہ ہے اس کی لوکیشن کیا ہے؟ امبر ہاسپٹل. اس کی لوکیشن جیو ہاسپٹل کے ساتھ ہی ہے. جیو ہاسپٹل پرائیویٹ ہے اور امبر ہاسپٹل امبر سے بالکل امبر کے بالکل یہ الفلا ٹاؤن کے باہر ہی ہے. جی. جیو ہاسپٹل نہ جینے دیں گے نہ کوئی وہاں جی سکے گا، اس لیے اس کا نام رکھا ہوا ہے جیو ہاسپٹل. اور ساتھ ہی امبر ہاسپٹل ہے، یہ آپ کو کہیں امبر پہ چڑھائے گی تو پھر آپ امبر پہ لگے جائیں گے. اور جن کے نام پہ امبر ہاسپٹل ہے وہ اسٹارٹنگ میں آج ڈاکٹر یہاں پہ تھے، ابھی وہ ختم ہو گئے، نام انہیں کا چلتا ہے اور ڈاکٹر ان کے پاس بہت زیادہ ہے. بالکل صحیح. تو یہ ایک ہم نے انسانیت کے ناطے کوشش کرتے رہنا ہے. جو چیز غلط ہوگی غلط دیکھیں گے، کیونکہ اللہ پاک نے کہا ہوا کہ اگر آپ کے پاس طاقت ہے، مطلب ہے کہ پکڑ کے روکنے کی آپ پکڑ کے روکو. اگر آپ کے پاس طاقت ہے بول کے روکنے کی آپ بول کے روکو. اگر مزید طاقت ہے آپ کے پاس تو اکھیڑ دو. سمجھ لگی؟ تو لہٰذا جس کے پاس جتنی طاقت ہے وہ اتنی استعمال کرے. میرے پاس یہ ایک طاقت کا ذریعہ ہے کہ میں اپنے چاہنے والے اپنے دیکھنے والوں کی جہاں تک ہو سکتا ہے مدد کروں، گائیڈ کروں. مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے، فائدہ سب کو اللہ پاک دیتے ہیں اور ہماری کوشش ہے کہ آپ سب کو بھی فائدہ ہو. احتیاط کریں. پرائیویٹ ہاسپٹل جانے سے بہتر ہے سب سے پہلے گورنمنٹ ہاسپٹل میں جائیں. سروس ہاسپٹل، جنرل ہاسپٹل، گنگا رام ہاسپٹل، دل کا ہاسپٹل، کارڈیالوجی ہاسپٹل ون آف دا بیسٹ ہاسپٹل ہیں. شرط یہ ہے آپ نے عاجزی کے ساتھ جانا ہے ادھر. اگر کوئی ریلیشن ان ہاسپٹلز میں آپ کا ہے تو یہ سونے پہ سہاگا ہے کہ وہ آپ کو اور بہتر ٹریٹ کرے گا اور بہتر آپ کو فیسیلیٹیٹ کرے گا. اور آپ لوگوں کو یہ میں بتاتا جاؤں، بے شک آپ لوگ خود ریسرچ کر لیں، آج کل بہت جدید دور ہے. جتنی مشینیں گورنمنٹ ہاسپٹل کے پاس ہیں پرائیویٹ ہاسپٹل کے پاس بھی نہیں ہیں. پرائیویٹ ہاسپٹل کے اندر بھی جب وہ تھک جاتے ہیں نا تو وہ آپ کو اپنے منہ سے کہیں گے اینو جرنل لائیا، اینو سروس لائیا، اینو میو ہاسپٹل لائیا. ٹھیک ہے، اپنے منہ سے آپ کو کہیں گے کہ یہ مشینیں ہمارے پاس نہیں ہیں. یہ تب اپنے منہ سے لفظ نکالتے ہیں جب انسان بالکل ان کے ہاتھوں سے باہر ہو جاتا ہے. لہٰذا اچھا کھائیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں، رات کو ٹائم سر سوئیں، صبح فجر کی نماز کے وقت ٹائم سر اٹھیں، گراؤنڈ کے ساتھ دوستی کریں، گراؤنڈ کے اندر چہل قدمی کریں. انشاءاللہ ہاسپٹل سے دور رہیں گے اور گراؤنڈ کے اندر چہل قدمی ورزش کرنے سے آپ کی صحت کے اندر مزید امپروومنٹ آئے گی. بہت شکریہ زاہد، تھینک یو سو مچ. آپ نے جو ہے وہ گائیڈ کیا جو آپ کے ساتھ ایکسپیرینس ہوا ہے، اور یہ 2 دن پہلے ہوا ہے. آج 21 جولائی ہے تو یہ 18 جولائی کو ہوا ہے. تو ہم نے جو ہے بغیر وقفے کے آپ تک یہ پہنچائی ہے. آپ کو بہتر لگے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں کہ ان لوگوں تک بھی اویئرنیس پہنچے. جزاک اللہ. السلام علیکم.